ریکارڈنگ سٹارٹ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل نمبر 16 آگے توابع. توابع کیا ہے؟ دیکھو جی، یہ تابع کی کیا ہوتی ہے؟ جمع. تابع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیچھے آنے والا. توابع کا کیا مطلب ہے؟ تابع کی جمع ہے توابع، اس کا مطلب ہے پیچھے آنے والا. دیکھو ہوتا کیا ہے کہ اب آپ خود بتائیں گے کہ واضح ہو کہ جب جملہ میں دو اسم ایک جگہ جمع ہو، دو اسم کیا ہوں؟ ایک جگہ جمع ہو، اور دوسرے اسم کا اعراب ایک ہی جہت سے پہلے کے موافق ہو. دوسرے اسم کا اعراب کیا ہو؟ ایک ہی جہت سے پہلے کے موافق ہو. تو پہلے اسم کو متبوع اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ تابع کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ دو اسم آ جائیں، دونوں کا اعراب ایک جیسا ہو. دونوں کا اعراب کیا ہے کہ اگر پہلے ضمہ آ رہا ہے دوسرے پہ بھی ضمہ آ رہا ہے، پہلے پہ اگر نصب آ رہا ہے تو اس پہ نصب، اگر اس پہ جر آ رہا ہے تو اس پہ بھی جر آ رہا ہو، اور جہت بھی ایک ہی ہو. جہت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ جہت کا مطلب ابھی آپ کو بتائیں گے آگے، خود آگے بتائیں گے جہت کا کیا مطلب ہوتا ہے. بس تابع ہر اس دوسرے اسم کو کہتے ہیں جو اپنے پہلے لفظ کے ساتھ اعراب میں بھی موافق ہو. ٹھیک ہے نا؟ اور جہت میں بھی موافق ہو. اچھا جہت کسے کہتے ہیں؟ اب دیکھو اب بتا رہے ہیں. یعنی مطبوع فائل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے نا، اگر مفعول ہونے کے منصوب اور مضاف میں مجرور ہو تو تابع بھی اس طرح ہوگا. یعنی اگر مطبوع کیا ہے؟ فائل ہونے کی وجہ سے کیا تھا؟ مرفوع تھا، تو اس کا جو تابع ہوگا نا وہ بھی کیا بن رہا ہوگا؟ فائل بن رہا ہوگا. اگر اس کا مطبوع، ٹھیک ہے نا، اگر اس کا مطبوع کیا تھا؟ مفعول بن رہا تھا، تو یہ اس کا تابع بھی کیا بن رہا ہوگا؟ مفعول بن رہا ہوگا. اگر مطبوع جو تھا مضاف الیہ بن رہا تھا، تو تابع بھی کیا ہو رہا ہوگا؟ وہ بھی کیا بن رہا ہوگا؟ وہ بھی مضاف الیہ بن رہا ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہوتا ہے جہت. ابھی میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں، صرف مثال دیکھنا ذرا، اس سے آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی. میں کہتا ہوں میرے پاس نا جاءنی رجل صالح، میرے پاس نا ایک نیک شخص آیا. رجل صالح، جاءنی رجل صالح، آیا میرے پاس نیک آدمی. ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھو، اصل میں آپ کو پتا ہے یہ جو ہے نا رجل، جاءنی رجل، یہ جو ہے یہ رجل یہ مطبوع ہے، یہ موصوف ہوگا. صالح اس کی کیا ہوگی؟ صفت ہوگی. آپ پڑھ چکے ہوگے موصوف صفت جو ہے. رجل موصوف ہے، یا اس کو میں کہتا ہوں مطبوع ہے. مطبوع، مطبوع کا مطلب ہے جو پہلے آیا. ٹھیک ہے نا؟ اور صالح اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ تابع ہے. تو یہ اگر آپ سے پوچھے نا کہ تابع کے اوپر صالح کے اوپر آپ نے پیش کیوں پڑھا ہے، آپ نے ضمہ کیوں پڑھا ہے، تو آپ کہیں گے کہ استاد جی کیونکہ مطبوع کے اوپر کیا آیا تھا؟ پیش آیا تھا. تو مطبوع اور تابع دونوں یہ فائل ہونے کی وجہ سے کیا ہے؟ مرفوع ہے. جاءنی رجلن نہیں پڑھیں گے، جاءنی رجلن پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں کیا چاہیے تھا؟ فائل چاہیے تھا. تو وہ جو فائل جب کیا تھا؟ مرفوع ہے، تو اس کی یعنی اس کی صفت ہے، یہ موصوف تھا اور یہ اس کی صفت ہے. تو صفت میں بھی کیا ہوگا؟ صفت بھی یہ فائل ہونے کی وجہ سے، گویا جب آدمی آتا ہے تو اس کی نیکی بھی ہمارے ساتھ، اس کے ساتھ ہی آئی ہے نا. رجل صالح، یہ تو نہیں ہے کہ نیک بندہ آ گیا نیکی اس کے پیچھے رہ گئی ہے. تو اس کی صفات بھی بندے کے ساتھ ساتھ جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ تو ایک ہی جہت پائی جا رہی ہے. تو جاءنی، تو یہ دونوں فائل بن رہے ہیں. رجل اور صالح دونوں کیا بن رہے ہیں اس کے لیے؟ فائل. دونوں مل کے فائل بن رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہوتا ہے جہت. جاءنی رجل صالح، کہ جو مطبوع جس جہت سے مرفوع تھا، اسی جہت سے کیا ہو رہا ہو؟ یہ بھی کیا ہو؟ مرفوع. اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے، اس کو مطبوع اور تابع کہیں گے. مطبوع اور تابع کہیں گے. اچھا، رجل صالح کو کیسے؟ اس کو مطبوع اور تابع کہیں گے. لیکن میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں جس پہ آپ پریشان ہو جائیں گے، استاد جی یہ کیا ہوا؟ یہ مطبوع تابع نہیں ہے. دیکھو آپ نے مثال پڑھی تھی زید قائم، زید کھڑا ہے. دونوں پہ رفع آ رہا ہے نا، زید قائم، دونوں پہ رفع آ رہا ہے. لیکن یہ کیا مطبوع اور تابع بنیں گے؟ نہیں، مطبوع اور تابع نہیں بنیں گے. آپ کہیں گے صحیح کیوں نہیں؟ دیکھیں نا صحیح، اس پہ بھی رفع آ رہا ہے، اس پہ بھی رفع آ رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ مطبوع اور تابع بن رہے ہیں. تو یاد رکھو یہ مطبوع اور تابع نہیں بن سکتے. کیوں نہیں بن سکتے؟ اس لیے کہ جہت ایک نہیں ہے. آپ کہیں گے صحیح جہت کیسے؟ بھائی زید کیا بن رہا ہے؟ زید مبتدا بن رہا ہے اور قائم خبر بن رہا ہے. اگرچہ اعراب دونوں پہ ایک جیسا ہے، ضمہ آ رہا ہے دونوں کا، اگرچہ کیا آ رہا ہے؟ ضمہ آ رہا ہے، لیکن کیا ہے اس میں سے؟ ضمہ آنے کے باوجود کیا ہوگا اس میں سے؟ ٹھیک ہے نا؟ ضمہ آنے کے باوجود وہ کیا ہوگا اس میں سے؟ ہم اس کو کہیں گے کہ یہ وہ بن رہا ہے. بات نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ یہ مطبوع اور تابع نہیں بنیں گے، مطبوع اور تابع نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. تو یہ اس وجہ سے بات سمجھ میں آئی ہے. زید قائم جو ہے نا، یہ اس میں سے مطبوع اور تابع نہیں بن سکتے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ ایک مبتدا ہے، جہت مختلف ہے. ایک مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، دوسرا خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. لیکن رجل صالح دونوں کی کیا ہے؟ جہت کیا ہے؟ وہ ایک ہی پائی جا رہی ہے. اس کو ہم جہت کہتے ہیں.
اس لیے اس میں تو کیا چل جائے گا، یہ کام چل جائے گا، ورنہ کسی اور جگہ ایسا نہیں چلے گا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ تو اس میں سے آ گیا. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ مطبوع اور تابع ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کو مطبوع اور تابع کہا جائے گا. اس کو مطبوع اور تابع کہا جاتا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. اب آ گیا جی، تو کہتے ہیں کہ جی تابع کی 5 قسمیں ہیں. تابع کی 5 قسمیں ہیں: صفت، تاکید، صفت، تاکید، بدل، عطف، بار، فتح، بیان. یہ 5 قسم کے توابع ہوتے ہیں. اچھا، 5 قسم کے. ایک صفت ہوتی ہے موصوف صفت، جس کو آپ نے پڑھا ہوا ہے. یہ آپ کے لیے کچھ نئی چیزیں ہوں گی. تاکید، بدل، عطف، بحرف اور عطف بیان، یہ نئی چیزیں آپ کے لیے. ورنہ موصوف صفت آپ نے پڑھا ہوا ہے، جیسے ایڈجیکٹو انگریزی میں آپ پڑھتے تھے، ایڈجیکٹیوز جو ہوتے ہیں. تو صفت جو ہے نا، یہ اس میں سے آ جاتا ہے. تو صفت، تاکید، ہاں صفت، تاکید، بدل، عطف، بحرف اور عطف بیان آ گیا. تابع کی 5 قسمیں: صفت، تاکید، بدل، عطف، بحرف اور عطف بیان آ گیا. صفت کیسے کہتے ہیں؟ وہ تابع ہے جو مطلوب کی اچھی یا بری حالت کو ظاہر کرتے ہیں. صفت وہ تابع ہے جو مطلوب کی اچھی یا بری حالت کو ظاہر کرے. دیکھو، صفت لازمی نہیں ہے کہ اچھی صفت ہوتی ہے، بعد میں بری صفت بھی ہوتی ہے. بری صفت ہوتی ہے نا، جیسے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے نا، الشیطان الرجیم. الرجیم کیا؟ اس کی بدبخت، وہ کیا ہے؟ شیطان کی صفت ہے، بری صفت ہے. ٹھیک ہے نا، من الشیطان الرجیم. تو الشیطان موصوف ہوگا اور الرجیم اسی کیا بنے گی؟ صفت، لیکن بری چیز ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کہتے ہو رجل صالح اور رجل قبیح. ٹھیک ہے نا، برا مرد. تو یہ کیا ہے؟ تو کبھی اس کی صفت واقع ہو رہی ہے. تو ہمیشہ اچھی نہیں ہوتی. جو آپ بیڈ بوائز، گڈ بوائز انگریزی میں کہتے ہیں نا، ایڈجیکٹیوز، گڈ بوائز، بیڈ بوائز، یہ کیا ہوتی ہیں؟ ان کی صفات جو ہوتی ہیں نا اس میں سے. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ جناب، تو صفت وہ تابع ہے جو مطبوع کی اچھی یا بری حالت کو ظاہر کرے. جیسے دیکھو، رجل جاءنی رجل عالم. اس مثال میں عالم نے رجل مطبوع کی علمی حالت کو ظاہر کیا ہے، کہ علمی حالت میں رجل کیا ہے؟ عالم ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کی حالت کو ظاہر کیا. تو کبھی کیا ہوتا ہے؟ یہ ماقبل کی صفت بیان کر رہا ہوتا ہے، یعنی اسی بندے کی صفت بیان ہوتا ہے. کبھی کیا کرتا ہے کہ یہ اس کی صفت نہیں، بلکہ اس کا کوئی متعلق ہوتا ہے، اس کے ساتھ کسی چیز کا تعلق ہوتا ہے، اس کی صفت کو بیان کر رہا ہوتا ہے. ابھی دیکھنا، یہ بات سمجھنے کی ہے. اچھا، بعض دفعہ جو صفت آتی ہے نا، وہ ماقبل کی صفت نہیں ہوتی. وہ جو ماقبل چیز ہوتی ہے، اس کا ایک کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایک کسی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ اس کی علمی حالت ظاہر، دیکھو، یا مطبوع کے متعلق کی حالت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے. دیکھو مثال دیکھو ذرا، مطبوع کے متعلق کی علمی حالت کو ظاہر کرے. جیسے حالت کو ظاہر کرے، جیسے دیکھو، جاءنی رجل عالم ابوہ. آیا میرے پاس وہ شخص کہ اس کا باپ عالم ہے. میرے پاس وہ شخص آیا کہ جس کا باپ عالم ہے. تو اب دیکھو، یہ عالم صفت ہے، لیکن کیا یہ رجل کی صفت ہے؟ رجل کی صفت ہے. جاءنی رجل عالم ابو. آیا میرے پاس وہ شخص کہ اس کا باپ عالم ہے. تو عالم ہونا رجل کی صفت نہیں ہے. اگر میں کیا کرتا ہے، اس کو میں صرف یوں کر لیتا، جاءنی رجل عالم، آیا میرے پاس عالم شخص. تو اب یہ عالم کس کی صفت تھی؟ اس رجل کی صفت تھی. ٹھیک ہے نا، یہ تو بات ہو گئی تھی. لیکن اب میں کہہ رہا ہوں اس کا باپ عالم ہے، باپ اس کا عالم ہے. تو یہ عالم اس کی صفت نہیں ہے، بلکہ کس کی صفت ہے؟ اس ابو کی صفت ہے. عالم ابو ہو، اس کا باپ عالم ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں عالم نے ابوہ کی علمی حالت کو ظاہر کیا ہے. جو رجل مطبوع کا متعلق ہے، متعلق ہے نا، اس آدمی کے ساتھ اس کا تعلق ہے نا. متعلق کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے ساتھ تعلق ہے. باپ کا تعلق نہیں ہے آدمی کے ساتھ، ظاہر اس کا باپ ہے نا، تو تعلق ہے اس کا. تو مطبوع کے متعلق کی حالت کو بیان کر رہا ہے. مطبوع کے متعلق کی حالت کو بیان کر رہا ہے، اس کی مطبوع کی حالت کو بیان نہیں کر رہا. تو بس کہتے ہیں صفت کی 2 قسمیں ہوئی. اسم صفت کی 2 قسمیں ہوئی. ایک وہ جو اپنے مطبوع کی حالت کو ظاہر کرے، جیسے رجل عالم. دوسری وہ جو مطبوع کے متعلق کی علمی حالت کو ظاہر کرے. تو مطبوع کے متعلق کی حالت کو ظاہر کر رہا ہے رجل عالم ابو. ٹھیک ہے، تو اس لیے کیا کہیں گے؟ جو مطبوع کی حالت کو ظاہر کرے گا اس کو کہیں گے رجل عالم. ٹھیک ہے نا، رجل عالم. اور رجل عالم ابو ہو، یہ مطبوع کے متعلق کی حالت کو بیان کر رہا ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جناب علی یہ ہے اس میں سے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب جب موصوف صفت آتے ہیں نا، تو ان کے درمیان میں آپس میں کیا ہوتا ہے؟ آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ایک
मुआफ़क़त भी पाई जाती है। मुआफ़क़त कैसे पाई जाती है, अब आपको बताएंगे कि मुआफ़क़त क्या किस किस में चीज में पाई जाती है। सिफत की पहली किस्म 10 चीजों में मतबू के मुआफिक होती है। सिफत की पहली किस्म यानी जो अपने मतबू की हालत को बयान करे। देखो, तारीफ और तनकीर, अगर मतबू क्या है, मारिफा है, तो अगर मतबू मारिफा है तो अब आप बताओ कि वो क्या आएगा, उसका ताबे भी क्या आएगा, मारिफा आएगा। अगर मतबू नकिरा है तो ताबे भी क्या आएगा, फिर नकिरा ही आएगा। ठीक है ना, अगर मतबू मारिफा है, ठीक है ना, तो मतबू क्या है, अगर मारिफा है तो ताबे भी मारिफा। अगर मतबू नकिरा है तो ताबे भी क्या आएगा, नकिरा। अगर मतबू मुजक्कर है तो ताबे भी क्या आएगा, मुजक्कर। अगर मतबू मोनस है तो ताबे भी क्या आएगा, मोनस आएगा। अगर मतबू मुफरद है तो ताबे भी मुफरद। अगर मतबू तस्निया है तो ताबे भी तस्निया। अगर मतबू जमा है तो ताबे भी जमा। अगर मतबू रफा है तो ताबे भी मरफू। अगर वो मंसूब है तो ताबे भी मंसूब। अगर वो मजरूर है तो मजरूर, जैसे मतलब है हर तरह से क्या करना है। अब दोनों की जो चीजों को मिलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनको एक जैसा हमें लाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये जो है ना, ठीक है ना, तो उसमें से, तो ये उसमें से आ जाता है। ठीक है जी, तो ये उसमें से आ गया। ठीक है ना, ये उसमें से आ गया। ठीक है जी, अभी मिसालें आ रही हैं, मिसालें भी आपके सामने, अभी बड़ी मिसालें आपको देने लगी हैं जनाब अली। अभी तो आप देखेंगे बड़े काम की बातें हैं, आपको बड़ा फायदा होगा उसमें से। ठीक है ना, उसका तो उसमें से, इसमें देखो, इसकी मिसालें देखो जरा, मिसालें क्या क्या आती हैं उसमें से। ठीक है ना, तो आप देखो जरा, मिसालें देखो जरा। देखो, अब मैं कहता हूँ इन दी रजुलुन आलिमुन, मेरे पास क्या है, मेरे पास एक आलिम आदमी है। इन दी रजुलुन आलिमुन, अब देखो जरा, इन दी रजुलुन आलिमुन, ये मतबू है, ये मौसूफ है, ये उसकी क्या सिफत है। रजुलुन क्या है, मौसूफ, और आलिम उसकी क्या है, सिफत है, यानी मीम स्वाद, मैं यूं कहता हूँ मीम स्वाद, मौसूफ सिफत। अब देखना जरा इनके अंदर, देखो ये नकिरा है ना, ये मारिफा की किस्म में से कोई है, नहीं है, तो इसका मतलब है आलिमुन भी क्या आएगा, नकिरा आएगा। दोनों नकिरा हो गए ना, यानी ये, ठीक है ना, तो ये नकिरा, दोनों नकिरा हो गए। ठीक है ना, एक बात। अच्छा, ये मुजक्कर है, रजुलुन, तो आलिमुन भी क्या आएगा, मुजक्कर आएगा। आ गया, ठीक है ना, मुजक्कर आ गया। अच्छा जी, ये रजुलुन मुफरद, मुफरद है, मुफरद है ना, इफराद है, तो आलिमुन भी क्या है, मुफरद है। ठीक है, कितनी बातें हो गई, तीन तरह से, तीन ग्रुप्स बन गए, तीन ग्रुप्स बन गए ना। अच्छा जी, ये मरफू है, ये क्या है, मरफू है, रजुलुन मरफू है, तो आलिमुन भी क्या है, मरफू है। समझ आई है बात की। तो ये एट अ टाइम क्या होती है, चार चीजों में मुताबिकत चाहिए होती है, चार ग्रुप्स में मुताबिकत चाहिए होती है। ये एक ग्रुप है। तारीफ व तनकीर क्या है, देखो बच्चों, तारीफ व तनकीर एक ग्रुप है। तस्कीर व तानीस क्या है, दूसरा ग्रुप है, ग्रुप्स हैं। इफराद तस्निया जमा क्या है, ये तीसरा ग्रुप है। ठीक है ना, और रफा नसब जर क्या है, तीसरा ग्रुप है। रफा नसब जर क्या, तीसरा ग्रुप है। तारीफ व तनकीर, तस्कीर व तानीस, इफराद तस्निया जमा, रफा नसब जर जो है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, तारीफ व तनकीर, तस्कीर व तानीस, इफराद तस्निया जमा, रफा नसब जर। ये चार ग्रुप्स बन गए, 1 2 3 4। अब हो गए ना, देखो, ये नकिरा था तो ये नकिरा, ये मुजक्कर तो ये भी मुजक्कर। ठीक है ना, ये वाहिद, ये भी वाहिद, ये मरफू, रजुलन, ये भी मरफू। तो ये चार की वो हो गई है, तो आप लगा रजुल आलिमा है। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर यूं कहना चाहो, मेरे पास दो आलिम आदमी है, दो आलिम आदमी है, तो अब आप क्या करोगे, रजुलान आलिमाने कहोगे, रजुलान आलिमाने। देखो, अब देखना, इन दी रजुलान आलिमाने, रजुलान ये नकिरा है, रजुलान क्या है, नकिरा, आलिमान भी नकिरा है। ओके, रजुलान मुजक्कर है, आलिमान भी मुजक्कर है। रजुलान तस्निया है, रजुलान तस्निया है ना, तस्निया है, ठीक है ना, तस्निया है, तो आलिमान भी क्या आएगा, उसका तस्निया ही आएगा। रजुलान तस्निया है तो आलिमान भी क्या आएगा, तस्निया आएगा। ठीक है। अच्छा, रजुलान मरफू है, आप कहेंगे सही मरफू नहीं है, वही ये मुसन्ना का इराब देखना है इसमें, मुसन्ना का इराब, हालत रफी किसके साथ, अलिफ के साथ आती है, मुसन्ना का इराब, तो आलिमान भी क्या आएगा, मरफू आएगा।
رجولان کیا ہے؟ مرفوع ہے، تو عالمان بھی کیا آئے گا؟ مرفوع آئے گا. تو آگے نا. اچھا رجال عالمون، رجال یہ نکرہ ہے، یہ بھی نکرہ ہے، یہ مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے، یہ جمع ہے، یہ بھی جمع ہے، یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے. اور عالمون بھی مرفوع ہے. جمع مذکر سالم کا اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ آتا تھا، یہ مرفوع تھا نا، تو یہ بھی مرفوع ہے. جمع مذکر سالم پیچھے 16 قسمیں اس لیے پڑھی تھی. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ ٹھیک ہے نا. اچھا اب دیکھو امراتن، یہ نکرہ ہے، عالمتن اندی امراتن عالمہ، میرے پاس کیا ہے؟ ایک عالمہ خاتون ہے. تو نکرہ نکرہ، مؤنث مؤنث، ٹھیک ہے نا. نکرہ نکرہ، مؤنث مؤنث ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اچھا جی واحد واحد، رفع امراتن رفع مرفوع، عالمتن مرفوع. تم طاقت آ گئی نا. اچھا جی آگے دیکھو امراتان عالمتان، یہاں پہ وہی چیز آ گئی، یہ مرفوع یہ بھی مرفوع، تسنیہ تسنیہ، نکرہ نکرہ. ٹھیک ہے نا. یہ ساری نسوۃ عالماتن، میرے پاس کیا ہیں؟ بہت سی عالمات خواتین ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا آ گیا؟ یہ کیا آ گیا؟ نکرہ نکرہ، مؤنث مؤنث، جمع جمع، مرفوع مرفوع. تو یہ چار گروپس کیا ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ دیکھو اب مطابقت پائی جا رہی ہے نا. میں اگر کہوں میرے پاس نا اندی رجل عالمتن، میرے پاس نا ایک کیا ہے؟ عالمہ آدمی ہے. اندی رجل عالمتن، آپ کہیں گے استاد جی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اندی رجل عالمتن، آپ یہ نہ کہیں. میں کیوں استاد جی؟ یہ مذکر ہے، اس کی صفت آپ مذکر لے کر اس میں سے کیسے مرفوع؟ کیسے؟ کون سا مذکر مرفوع ہوا؟ کیا چیز مرفوع ہوئی؟ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ مرفوع کیسے ہے؟ کون سا کس چیز کے مرفوع؟ امراتان تسنیہ کا. اس کا پچھلے 16 قسمیں پڑھیں نا ذرا، 16 قسمیں دیکھیں جا کے، اس میں 16 قسمیں جا کے دیکھیں. مثنیٰ کا اعراب 7ویں قسم حالت رفع میں الف کے ساتھ، نون کو نہیں دیکھنا، الف کو دیکھنا ہے. رجولان عالمان بھی تسنیہ ہے، تو حالت رفع الف کے ساتھ، حالت نصب جر یا مقل مفتوح کے ساتھ. نہ سمجھ میں آئی ہے؟ یہ اس میں سے آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس میں سے آ رہا ہے. تو یہ ہمارے پاس کیا آ گئی؟ پہلی قسم ان چیزوں میں مطابقت رکھتی ہے. اس کو اب اپنے رٹا لگانا ہے ذرا.